بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج بدھ کا دن ہے 18 اکتوبر سن 2023۔ آپ کا اپنا میزبان جاوید اقبال شام کے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر سے بفضل خدا حاضر ہے۔ میری طرف سے آپ سب لوگوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ جہاں بھی ہوں اپنے اہل خانہ کے ساتھ خوش و خرم بھی ہوں اور محفوظ بھی، آمین یا رب العالمین۔ جی ناظرین، شام کے پروگرام میں وی لاگ میں ہمارا سب سے پہلا اور مین سیگمنٹ ہوا کرتا ہے آج کی کہانی۔ میں ایک چھوٹی سی کہانی سنا کر آپ کی خدمت میں ایک بہت بڑا نقطہ رکھنا چاہتا ہوں۔ میں نے بہت سوچا کہ کیسے میری یہ کمزور سی نحیف سی میں نے کوشش کرنے کا ارادہ کیا، آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ امید ہے آپ کو پسند آئے گی، اچھی لگے گی۔ اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیا کریں۔ ہر کہانی کے اندر کوئی نہ کوئی سبق آموز چیز چھپی ہوئی اور پوشیدہ ضرور ہوتی ہے، اس لیے اس کو غور سے سننا اور اس کے نتیجے کو سمجھنا اور جڑ تک پہنچنا ضروری ہوتا ہے۔ آپ کی توجہ کا ہمیشہ طلبگار رہتا ہوں۔ جی ناظرین، آج کی کہانی مختصر چھوٹی سی کہانی آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ کسی بہت پرانے وقت کی بات ہے کہ ایک بہت ہی بڑے اور خوشحال ملک کا ایک ذہین ترین بادشاہ، ایک اچھا خاصا عقل مند آدمی بادشاہت کر رہا تھا کسی ملک کے اوپر، اور اس کو ایک عادت تھی۔ عادت یہ تھی کہ وہ اپنی رعایا کا بڑا خیال رکھتا تھا۔ ایک تو نمبر 1 یہ بڑا غریب پرور تھا، اپنی رعایا کی، رعیت کی، اپنی عوام کی مشکلات کو اپنی مشکلات سمجھا کرتا اور کوشش کیا کرتا کہ میں اپنے محل سے نکل کر باہر گلیوں محلوں اور سڑکوں پر جا کے دیکھوں عوام کی حالت زار کیا ہے، ان کی پریشانیوں کو، دکھوں کو سمجھنے کی کوشش کرتا اور ان کو دور کرنے کے اقدامات اٹھایا کرتا تھا۔ اس کی اسی سلسلے میں اس کی ایک عادت پکی ہو گئی۔ وہ کیا؟ اس کی عادت یہ تھی کہ صبح داری کے بعد، رات کی نیند سونے کے بعد، صبح کے وقت وہ اپنے محل کی دوسری منزل پر چڑھ کر، وہاں پہ اس نے اپنے لیے ایک شاہی کرسی لگوائی ہوئی تھی اور کھڑکی کے پاس بیٹھ کر شہر کا نظارہ کیا کرتا، لوگوں کو دیکھا کرتا۔ یہ اس کی عادت تھی، معمول کی، روزانہ کی، بلا ناغہ اسی کام پہ بلا روک ٹوک، بلا ناغہ کام کیا کرتا تھا کہ کھڑکی کے پاس بیٹھ کر شہر کا نظارہ کرتا۔ یہ عرصہ چلتا گیا، یہ کام بھی چلتا گیا، وقت کا پہیہ تو نہیں رکتا، وقت تھا کہ گزرتا گیا، وقت کا پہیہ چلتا گیا۔ اور وہ اس ایک دن ایسا بھی آیا ناظرین کہ وہ بہت غصے میں آ گیا، بہت ایک دم سے اسے دھچکا سا لگا، جھٹکا لگا اس کے دل و دماغ کو کہ شہر کے لوگ بڑے گندے ہیں، شہر کے لوگوں کی پوشاکیں جو ہیں، جو ان کے لباس ہیں، وہ دھلے ہوئے اور صاف ستھرے نہیں ہیں۔ لگتا ہے بڑی بے چارگی اور بڑی غربت میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اور پھر ایک دو نہیں، سارے کے سارے، پورے کا پورا شہر، میری بادشاہ اور میرا کیپٹل سٹی، میرا دارالحکومت اور میرے محل کے اطراف میں رہنے والے لوگ اتنی پتلی حالت میں رہ رہے ہیں، یہاں تک کہ ان کے گھروں پر بھی جگہ جگہ فرش پلستر ٹوٹے ہوئے ہیں، اینٹیں ٹوٹی ہوئی ہیں اور آدھے ٹوٹے ہوئے گھر نظر آ رہے ہیں، اور درخت ہیں کہ بے رونق اور بے جان نظر آ رہے ہیں۔ ایک دو دن تو بادشاہ سلامت نے یہ برداشت کیا کہ شاید یہ خود ہی ٹھیک ہو جائے گا یہ منظر، لیکن جب ایسا نہیں ہوا تو پھر ایک دم سے جب وہ تیسرے دن جا کے بیٹھا اور منظر ایسے کا ایسے ہی دیکھا، ویسے جیسا پہلے تھا، تو اس نے فوری طور پر اپنے سینئر وزراء کو، تجربہ کار وزیروں کو بلوا بھیجا اور کہا کہ فوری طور پر چھت پہ آؤ، محل کے اوپری حصے میں میرے پاس آؤ اور میری بات سنو۔ وزیروں کی کیا مجال تھی جی، حکم ملا، سارے کے سارے وزراء جو تھے سینئر، سارے کے سارے بھاگتے ہوئے، سر پٹ بھاگتے ہوئے، پیر سر پہ رکھ کے بھاگتے ہوئے پہنچے جی محل کی دوسری منزل پہ، بادشاہ سلامت کے پاس، جہاں وہ اپنی کرسی لگائے کھڑکی سے باہر دیکھ رہے تھے۔ کرسی سے غصے میں لال پیلا ہو کر اٹھ کھڑے ہوئے اور بولے کہ میں اپنے شہر اور شہر کے باسیوں کی
अपने कैपिटल सिटी दारुल हुकूमत के लोगों की ये हालत जार देख देख कर तंग आ गया हूं। तुम्हें नजर नहीं आता, तुम अंधे हो? ये देखो, सारे के सारे लोगों के कपड़े देखो, पोशाकें देखो, उनके पहनावे देखो, बच्चों से लेके बड़ों तक, औरतों से लेके बुजुर्गों तक, जवानों से लेके बूढ़ों तक, सबके कपड़े गंदे और जूते टूटे हुए, घरों का मरम्मत होने वाली और दरख्तों का बुरा हाल। और तुम लोग क्या कर रहे हो? वजारतें किस तनख्वाहें किस चीज की लेते हो? अब किसी वजीर में ये जुर्रत नहीं हो रही थी कि वो बादशाह सलामत को जवाब देता। सर झुकाए, हाथ बांधे हुए, सारे बादशाह सलामत की लंबी चौड़ी भाषण और तकरीर सुनते रहे। बादशाह सलामत के दिलो दिमाग और जबान में मुंह में जो बात आई कह दी उनको, और हुक्म दिया कि मैं एक हफ्ते के अंदर, एक हफ्ते का टाइम देता हूं तुम लोगों को, एक हफ्ते के अंदर मुझे अपना शहर, अपना दारुल हुकूमत बदला हुआ, साफ सुथरा, और साफ सुथरे लोग, साफ सुथरी इमारतें और साफ सुथरे पौधे और दरख्त मिलने और देखने दिखने चाहिए। सारे वजीर जो थे जी सुन के हुक्म, उन्होंने, एक सीनियर वजीर ने कहा, जी सर, बादशाह सलामत, आपका हुक्म है, इस पर अमल दरामद होगा और अर्जेंट बेसिस पे, फौरन होगा, जल्द अज जल्द होगा। चले गए उतर के नीचे, आपस में मशवरे करने लग गए, करें तो क्या करें, इसलिए कि सारे वजीरों ने गौर से देखा ही नहीं शीशे के उस पार, खिड़की के अंदर से बाहर देखा ही नहीं, बस तकरीर सुन के वापस आ गए। अब जो एक दाना वजीर था, अक्लमंद आदमी था, तजर्बाकार था, जहां दीदा था, उसने एक बहुत बड़ा नुक्ता, एक चीज नोट कर ली वहां पे मौके पर। जब 2 दिन बादशाह सलामत खिड़की पर ना गए कि मैंने एक हफ्ते का इनको टाइम दिया हुआ है सफाई सुथराई का, शहर की हालत बदलने के लिए, तीसरे दिन ही वजीर ने कहा, बादशाह सलामत आप तशरीफ लाएं, अपनी कुर्सी पे दोबारा बैठें और शहर का मंजर और मुआयना करें। बादशाह सलामत ने हैरत के साथ उससे पूछा, हैरत भी और गुस्सा भी, कि ये 2 दिन में ऐसी क्या तब्दीली आ सकती है? क्या ऐसा तुमने जादू का चिराग जला दिया है या ऐसी छड़ी घुमा दी है? खैर, बादशाह सलामत गुस्से की हालत में उठकर गए जी, ऊपर जाकर ऊपरी मंजिल में, कमरे में, हाल में, महल के ऊपर अपनी कुर्सी पे बैठे और शीशे के उस पार देखकर बादशाह सलामत के होश उड़ गए। बादशाह सलामत में एक खुशगवार हैरत ने डेरे डाल लिए कि ये चमत्कार, ये मोजज़ा, ये करामत हो कैसे गई। वजीर को उन्होंने मुखातब किया, उसने कहा, वजीर साहब, वजीर मोहतरम, ये फरमाएं कि ये इतनी थोड़े अरसे में, इतने बड़े शहर में ये खुशगवार तब्दीली क्यों कर मुमकिन हुई? ये चमत्कार, ये मोजज़ा, ये करामत कैसे कर, ये जादू कौन जा कर सकता है ऐसा? वजीर जो थे उन्होंने हाथ बांधे हुए अर्ज किया, बादशाह सलामत, अगर मैं सच बोलूं, सच्ची बात आपके मुंह पे बोलूं, आपके सवाल का जवाब दूं, तो पहले आप वादा करें कि मेरा सर कलम नहीं करेंगे, मुझे जान माफी की वादा चाहिए। बादशाह सलामत ने कहा, हाँ बोलो, तुम्हें जान की अमान दी जाती है। जवाब, अगर तुम्हारा मुझे बुरा भी लगा तो मैं गुस्सा और बुरा नहीं मानूंगा, तुम्हें कोई ज़हनी या जिस्मानी तकलीफ नहीं दी जाएगी, ना तुम्हें वजारत से हटाया जाएगा, ना कोई माली नुकसान पहुंचाया जाए। अब वादा ले लिया वजीर ने और कहा, सरकार, बात यह है कि ये जो कुछ आप देख रहे हैं, ना तो इसमें कोई जादू है, ना टूना है, ना करामत है, ना इसमें कोई अजूबा है, कख नहीं है। बात सिर्फ इतनी सी थी कि कई दिनों से आप यहाँ पर बैठ के देख रहे थे, तब से लेके अब तक जिस खिड़की से आप शहर का और लोगों का मुआयना करते हैं, उसके ऊपर डस्ट यानी गर्द जम चुकी थी। जरूरी था कि उस गर्द की सफाई करवाई जाए, डस्ट की,
ٹیسٹنگ کروائی جائے، اسے دھلوایا جائے، اس شیشے کو، کھڑکی کے اس شیشے کو جس کے اس پار آپ نظر دوڑاتے ہیں۔ میں نے کچھ بھی نہیں کیا، صرف وہ شیشہ دھلوا دیا اندر سے اور باہر سے، تمام کھڑکیوں کے شیشے دھلوا دیے۔ آپ جس بھی کھڑکی میں کھڑے ہو کے دیکھیں گے، آپ کو شہر اور شہر میں رہنے والے لوگ، درختوں اور جانوروں سمیت ہر چیز خوبصورت اور صاف ستھری نظر آئے گی۔ اب بادشاہ سلامت کے پاس سوائے شرمندگی کے اور کہنے کو کچھ بھی نہیں تھا، اور غصہ نہ کرنے کا وعدہ وہ پہلے سے دے چکے تھے کہ تم نے تو یہ میری انسلٹ کر دی ہے، میری بے عزتی کر دی۔ بادشاہ سلامت ہیں جی، کچھ بھی سمجھ سکتے ہیں اور کچھ بھی ری ایکشن، کوئی بھی رد عمل دے سکتے ہیں۔ کون پوچھنے والا ہوتا ہے؟ نہیں نا۔ خیر، اب آپ کہیں گے کہ اس کہانی میں ایک ننھی منی چھوٹی سی نحیف سی کوشش نے میری نے آپ کے لیے کون سا بڑا نقطہ، کون سا بڑا سبق پیش کرنے کی کوشش کی؟ یہ سوال اٹھتا ہے ذہنوں میں، اٹھنا چاہیے۔ عرض کیے دیتا ہوں کہ اب آپ اس کہانی کو سمجھنے کے لیے 4 چیزیں ہیں۔ نمبر 1، بادشاہ سلامت۔ نمبر 2، کھڑکی اور اس میں لگا ہوا شیشہ۔ اور نمبر 3، ہماری نظر۔ اور نمبر 4، ہماری سوچ، بادشاہ سلامت کی سوچ۔ اور ذہن جو ہے اسے وزیر سمجھ لیجئے، یعنی بادشاہ سلامت آپ خود کو، اپنے ذہن کو وزیر سمجھ لیجئے، اور آپ کو نظر آنے والی چیزیں اور نظارہ جو ہے اس کو اپنے جذبات یعنی اپنی سوچ سمجھ لیجئے، اور پھر سے اس کہانی کو ریپیٹ کیجئے اپنے ذہن میں کہ جب ہمارے ذہن میں، ہمارے جذبات، ہماری سوچ میں منفی چیزیں ڈیرے ڈال لیتی ہیں، مایوسی ڈیرے ڈال لیتی ہے، نا امیدی بیٹھ جاتی ہے، غیر صحت مندانہ سوچیں ڈیرے جما لیتی ہیں، جب ہمارے اندر غصہ، جب ہمارے اندر منفی رویہ اپنے ڈیرے ڈال کر بیٹھ جاتا ہے، تو پھر ہماری آنکھوں سے اسی طرح کے مناظر نظر آتے ہیں جس طرح کے بادشاہ سلامت کو نظر آئے۔ یعنی جو وہ سوچ رہے تھے ویسا نہیں تھا، بلکہ حقیقت اس کے بالکل مختلف تھی۔ سمجھانے کی کوشش کمزور سی یہ کر رہا ہوں کہ جب ہماری سوچ میں ناکامی، مایوسی، حسد، غصہ، بے چینی اور بے سکونی جیسی چیزیں بیٹھ جائیں گی، تو پھر ہماری جو مثبت جذبات ہیں، ہماری مثبت سوچ جو ہے وہ دب کر رہ جاتی ہے، اور یہ اسی کا نتیجہ ہوتا ہے کہ ہمیں ہر چیز دنیا کی بری لگتی ہے، دھندلی اور گندی لگتی ہے، چاہے وہ کتنی صاف ستھری کیوں نہ ہو، چاہے کوئی کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، ہمیں برا لگنے لگ جاتا ہے۔ اس کی وجہ ہماری سوچ۔ اور جب آپ اپنے ذہن یعنی وزیر کو یہ حکم دیتے ہیں کہ ہماری ان منفی سوچوں کو، یعنی اس شیشے، کھڑکی کے شیشے کو صاف کر دو، اور ذہن اس پہ عمل درآمد کرتا ہے، تو پھر منفی سوچوں کی جگہ جب مثبت سوچیں جگہ لے لیتی ہیں ان کی، تو پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اندر پر امیدی آ جاتی ہے، نا امیدی کی جگہ پر امیدی آ جاتی ہے، دلچسپی آ جاتی ہے، شوق اور جذبہ آ جاتا ہے، روانی اور سکون آ جاتا ہے، تندرستی آ جاتی ہے، دوستیاں اور جوش و ولولہ اور فخر جیسی چیزیں آ کے بیٹھ جاتی ہیں۔ اور یوں وہی دنیا، وہی لوگ، وہی شہر، وہی عمارتیں، سارا کچھ وہی، لیکن ہماری سوچ بدلنے کی وجہ سے، ہماری سوچ پر پڑے ہوئے گرد کو صاف کر دینے کی وجہ سے، منفی رویے کو، سوچ کو ترک کر دینے کی وجہ سے ہماری دنیا ہی بدل جاتی۔
اس کو اور بھی اگر مختصر کرنا چاہیں اس بات کو تو یہ اس طرح سے بیان کر سکتا ہوں کہ ایک معمولی ذہانت رکھنے والا بندہ بھی اگر منفی سوچوں کو چھوڑ کر مثبت سوچ کو اپنے دل و دماغ میں جگہ دے دے تو وہ خوش و خرم اور خوشحال زندگی، پرسکون زندگی، خوشیوں سے بھرپور زندگی سے لطف اندوز ہو سکتا ہے۔ یہ ممکن ہے، ہمارے اپنے بس میں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ عقل سلیم ہمیں دی ہوئی ہے، یہ ہمت دی ہوئی ہے، یہ توانائی اور طاقت دی ہوئی ہے کہ ہم اپنی ذہن سے منفی سوچوں کو نکال کر مثبت سوچوں کو جگہ دے کر اپنی زندگی کو خوشیوں سے مالا مال کر سکتے ہیں۔ جی ناظرین، یہ تھی آج کی چھوٹی سی نحیف سی پیاری سی ننھی منی سی کہانی، اور اس کے نتیجے میں جو میں آپ سے بات کہنا چاہتا تھا میں نے کوشش کری ہے کہہ دوں، پتہ نہیں واللہ عالم۔ یہ میں کہا کرتا ہوں کہ نہ میں عالم، نہ میں فاضل، نہ منشی مفتی، نہ قاضی، کچھ بھی نہیں ہوں، میں تو کوئی عام سا آدمی ہوں۔ ایک نحیف کمزور سی کوشش کرتا ہوں کہ میرے دل و دماغ جو ذہن میں ہے وہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں۔ یہ کہاں تک اس میں کامیاب ہوتا ہوں، اس کا نتیجہ اور فیصلہ آپ کر سکتے ہیں۔ یہ آپ بہترین منصف ہیں، انصاف کرتے ہیں، اس کا فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ جی بڑھتے ہیں آج کے پروگرام، آپ کے فیوریٹ سیگمنٹ کی طرف۔ آج کا سوال و جواب جس کے ذریعے سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوتا ہے۔ جی بتائیں کون سا سوال پوچھوں، اسلامیات کا، جنرل نالج کا، یا سائنس کا؟ چلیے آج اسلامیات کا سوال پوچھتے ہیں۔ یہ تو بتائیں ذرا کہ تانبے کے ذخائر زیر زمین معدنیات میں تانبا ایک چیز ہے، سارے جانتے ہیں۔ تانبے کے ذخائر دنیا میں سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے کس پیارے پیغمبر کے لیے ظاہر کیے تھے؟ وہ کون سے اللہ کے برگزیدہ اور پیارے نبی تھے جن کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معدنیات میں سے تانبا زیر زمین پہ ظاہر کر دیا تھا ان کے لیے؟ جی ناظرین، اس برگزیدہ ہستی کا نام ہے حضرت سلیمان علیہ السلام۔ ان کے دور میں، ان کے وقتوں میں تانبے کے ذخائر ظاہر ہوئے تھے، دریافت ہوئے تھے۔ جی ناظرین، اب باری ہے تیسرے آخری مزیدار آپ کے فیوریٹ سیگمنٹ کی، آج کا شعر۔ جی آپ کا شعر آج کا جو میں آپ کے لیے منتخب کر کے لایا ہوں وہ بھی کم دلچسپی والا نہیں ہے، بہت پیارا شعر ہے۔ وہ میری روح کی چادر میں آ کے چھپ گیا ایسے، وہ میری روح کی چادر میں آ کر چھپ گیا ایسے کہ وہ نکلے تو روح نکلے، جو روح نکلے تو وہ نکلے، وہ نکلے تو روح نکلے، روح نکلے تو وہ نکلے۔ خوش رہیں جی، خوش رکھیں، خوشیاں بانٹیں اور خوشیاں سمیٹیں، اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھا کریں۔ فی امان اللہ، رب رکھا، اور پاکستان زندہ باد۔